الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين. گزشتہ کئی خطبہ جمعتوں سیرت النبی دا مقدس ایک عنوان چل رہی ہے. اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر بھی سیرت النبی دے ایک باب کو کھولن کا ارادہ ہے. اللہ پاک دی توفیق نال اللہ پاک حق سچ اسہل انداز دے اندر بیان کر سکن دی پھر فریقین نو اس تے عمل پیرا ہون دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے حضرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جتھے باقی احکامات اور پیغام بیان کر دی اللہ پاک نے تاکید فرمائی، سپیشل حکم فرمایا. اسی جگہ تے اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آرڈر دیتا کہ اے میرے در یتیم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسا اپنی مخاطب قوم دے سامنے یہ مسئلہ بھی اجاگر کر دیو کہ اگر برکات دیون علی ذات ہے تو ایک اللہ پاک بھی ہے. تھوڑی شہر نو ودھا دینا، تھوڑی چیز کے اندر برکت پا دینا، ایک اللہ پاک دی صفت ہے کہ اللہ پاک دے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں.
اللہ پاک جس طرح قدیر علی کل شیء ہے، اسی طرح اللہ پاک دی اس دتے بھی قدرت ہے کہ اللہ پاک ایک ذرے نو چاہ کے تے کتھوں تک پہنچا دے، اس دی قدرت تے برکت نو کوئی روکن والا۔ مثلا اللہ کریم نے آدم پیغمبر و حوا علیہ السلام کا یہ سلسلہ شروع فرمایا۔ دو ہی جی ہیں، انہاں جیاں نو اللہ ودائیندیاں اللہ پاک نے کتنی مخلوقات انہاں جیاں دے وچوں پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ دی برکت ہے۔ یا اسی طرح اس تو تلے باریک لگے جاؤ کہ ایک چھوٹا دیا قطرہ ہوتا ہے، ناپاک قطرہ، اس ناپاک قطرے نو اللہ پاک مادہ دے رحم کے اندر جمع کر دیتا ہے، تے مادہ دے رحم کے اندر جمع کرن تو بعد اللہ پاک مادہ دے رحم کے اندر جدو او قطرہ آ جاتا ہے، اللہ پاک اتھے اندھیریاں دے وچ، پیڑ دا بھی اندھیرا، جھیلی دا بھی اندھیرا، مادہ دے رحم دا بھی اندھیرا، فی ظلمات ثلاث، اللہ پاک ان تین پردے دے اندر اس قطرے نو اللہ کریم نے ایک لوتھڑے دی شکل دے دیتی ہے۔ اللہ پاک نے اس نو کیا کر دیتا ہے؟ جمع ہوا خون بنا دیتا ہے۔ چلدے ول اللہ پاک فرماتا ہے خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ فرماتا ہے کہ ول اس لوتھڑے نو اللہ فرماتا ہے اسا ہڈی کے اندر تبدیل کا فرمایا ہے۔ فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ فرماتا ہے اس نو اسا لوتھڑے دے اندر تبدیل کیتا، ول اس نو ہڈی دی شکل تے نصیب فرمائی، ول چلدیا اس ہڈی تے اسا گوشت تے پوش چڑھاونا شروع کر دیتا ہے، ول بھی ترتیب اسا گوشت تے پوش اس تے چڑھایا ہڈی تے، ول چلدیا اللہ فرماتا ثم انشأناه خلقا آخر، اسا ایک اس نو دوسری شکل عطا فرما دی ہے۔ یعنی 4 مہینے بعد مادہ رحم کے اندر وہی قطرہ سٹک بے سٹک درجہ بدرجہ چلدیا اللہ پاک اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، اللہ پاک نے اسے انسان نو اکھالی صورت بھی عطا فرما دیتی، کنالی اللہ پاک نے سماعت بھی عطا فرما دیتی، کان بھی عطا کر دیتے، یہ سارا نظام اللہ پاک نے اس کا کتھے بنایا ہے؟ مادہ رحم کے اندر۔ تے مٹیریل کیا چیز ہے؟ بس ایک قطرہ پانی دا ہے، ناپاک تے غلیظ قطرہ پانی دا، اس دے اللہ کریم نے سارا ڈھانچہ کھڑا کیتا ہے، بل اس نو خوبصورت مزین کیتا ہے۔ اللہ یہ سارا تو کر کے تے اعلان کے کرنا چاہتا ہے، اللہ فرماتا میں اعلان کرنا چاہتا کہ تاکہ دنیا پکار اٹھے، فتبارک اللہ، فتبارک اللہ، اگر برکت دے والا ذات ہے تو کہیں دی ہے اسے جگہ تو اللہ نے اگے اعلان کیتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ۔ یہ 18واں پارہ ہے سورۃ مومنون کے اندر اللہ نے سارا نقشہ کھینچا ہے، فتبارک اللہ۔ تو اللہ فرماتا صرف انہیں بنایا ہی نہیں بل
بلکہ سونی صورت نصیب فرمائی ہے، خوبصورت مزین بنایا ہے، صورت آسن بنایا ہے، تاکہ دنیا پکارتے فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایک کا بنایا تے ور بنایا بھی سوہنا بنایا، ایک چیز دی، مکان دی، کوٹھی دی، بلڈنگ دی، کسی چیز دی تخلیق کر دیونا، بنا دیونا، بناوٹ کر دیونا، مگر اس کے اندر حسن نہ ہوئے تو بل اس چیز سونی نہیں لگ رہی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہو گئے اس قطرے کے اندر برکت پائی ہے، اس کے اندر اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر کیتا ہے کہ ساری دنیا پکار اٹھی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب تو زیادہ سہرا بنانے والی ذات کہندی ہے، برکات دی ہندہ بھی اللہ دی ذات ہے کہ سہری تخلیق کرنے والی ذات ہی کہندی ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر اپنی مخاطب قوم کے سامنے سب تو پہلا اے مسئلہ دس دے کہ برکات دینے والی ذات کہندی ہے ایک اللہ پاک کی ذات ہے، اور ول اس کو بھی تلے بریک لگے جاؤ، اگر پوری خلقت دا جتنی بھی اللہ پاک نے تخلیقات کی دیا 14 طبق دی کائنات، ذرہ ذرہ مخلوقات، 18,000 مخلوقات، اور انہوں نے بچو انسان نو اللہ نے اشرف مقام عطا فرمایا، افضل مقام عطا فرمایا، حتیٰ کہ پوری خلقت دا سہرا، پوری خلقت دا سرتاج بنایا تھا اللہ نے سونے محمد پاک کو بنایا۔ تائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن چچا ابو جہل کے بہ گیا تھا، مار ہے تو بے عینیا ہاتین مثل محمد، مار ہے تو بے عینیا ہاتین مثل محمد، میں بڑے بڑے حسین و جمیل بیٹھا رہ گیا، بڑے بڑے خوبصورت سنتا بھی رہ گیا تے بیٹھا بھی رہ گیا، مار ہے تو بے عینیا ہاتین مثل محمد، مگر میری انہ گناہگار رکھا آج تائی محمد دیا حسین ویکھیا کوئی نہیں۔ یعنی دشمن بھی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ سب تو زیادہ آسن اللہ نے بنایا تو سونے محمد پاک کو بنایا۔ میرے سمجھاؤں کا مقصد ہے کہ اللہ پاک کی ذات برکات دیندی ہے، تے برکات اتھو تک دیندی ہے کہ اللہ نے برکت دی اگر انتہا کی تھی تو سونے محمد پاک کو دیندی، حسن دی انتہا کی تھی، کمالات دی انتہا کی تھی، اگر میرے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا عظیم المرتبت بنایا کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ 14 طبق کی کائنات اگر مل کے آ بندے تو میرے محمد ایک لونٹے بھی کوئی نشان نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میری سب تو بڑی الوہیت کی دلیل، سب تو بڑی برکت کی دلیل، سب تو بڑی دلیل اگر تسا ویکھنا چاہتے ہو تو میرے محمد نو ویکھو۔ اگر میرے محمد پاک دے نال دا نہیں مل سکتا تے میں اللہ دے نال دا ہور کوئی الہ تے معبود بھی جیوے مصطفیٰ دے نال دا کوئی نہیں، انجے اس الہ تے خدا دے نال دا بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک کی قدرت تے کرشمہ، اللہ پاک کی قدرت تے خلقت تے برکت دا شاہکار بنیا ہے محمد پاک بنیا۔
تاہی اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسا اپنی مخاطب قوم دے سامنے یہی مسئلہ بیان کرو تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ تو اپنی مخاطب قوم دے سامنے سب تو پہلے یہ مسئلہ بیان کر دے کہ برکت دے دریا بہان علی ذات تکندی ہے ایک اللہ دی ذات ہے اس دے ہاتھ دے اندر ساری برکت رحمت دے مخزن تے خزانے وہ اللہ دا جوے دل کرے دے اور رحمت دے برکت دے خزانے لٹائتا ویندا ہے اس دے ہاتھ دے اندر ساری برکت رحمت دے خزانے اس دے قبضہ قدرت دے اندر اس کو کوئی کھو نہیں سکدا او جنوں چاہندا ہے بادشاہ نال نواز دینا ہے جنہوں چاہتا ہے عزت نال نواز دینا ہے 14 طبق دی کائنات دے عزت دے خزانے بھی اس کے لینا برکت دے خزانے بھی اسے ذات کو لینا اور کہہ کل کوئی نہیں ہے اے میرا سونا محمد الرسول اللہ تو اپنی مخاطب قوم دے سامنے یہ اعلان کرتا ہے کہ ایک ذات برکت دے والا لیے اور کوئی برکت دے والا نہیں ہے اور نبوت و رسالت والی رحمت دے برکت دے خزانے جڑے پاسے موڑ دے انہوں کوئی روکن تے ڈوکر والا کوئی نہیں ہے اگر اللہ کریم نے بنی اسرائیل والوں برکت نبوت علی کٹ کے تے اسرائیل دی لڑی والا سلسلہ شروع جا فرمایا تو کوئی روکن والا نہیں ہے کیونکہ تبارک الذی بيده الملك وهو على كل شيء قدير برکت مخزن خزانے کا مالک کا کون ہے اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں ہے اللہ کریم فرماتا ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ تو اپنی مخاطب قوم دے سامنے یہ مسئلہ بیان کرے دامن کہ اللہ کو ساری رحمت برکت خزانے اللہ دی ذات ہر چیز تے قادر مطلق ہے اس میں کوئی روکر تے ٹوکر والا نہیں ہے اس دی عزت تے جبروت نال ملن والا کوئی نہیں ہے اللہ کریم فرماتا ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ تو اپنی قوم کو یہ مسئلہ سنائیتا من اللہ کریم فرماتا ہے میرا سونا محمد الرسول اللہ تے اساتا ہے محمد دی عزت دی تینوں تے محمد دی عزت نو ذلیل نہیں ہونے دیندے تے محمد دی عزت نو خاک میں اندر نہیں ملن دیندے جو ساری توحید دی گواہیاں دیندا ویسے ساڈا سبق لوگاں نو پڑھ کے سنائیتا ویسے انجے اساتا ہے محمد دی عزت نو چار چاند لگا دین میرا محمد پاک تو جدو اے مسئلہ بیان کرے گا اگو تیری مخاطب قوم تیرے سامنے آکے آکھن لگ منجے کہ اے محمد اسا او توڑی تے محمد نو رسول نہیں مندے جے توڑی تو ساڑھے سامنے فلانا معجزہ ظاہر نہ کر دے جے توڑی اے جڑا چڑھ آسمان دوتے چڑھیا کھلوتا رات جنگل اے جے توڑی دو ٹکڑے نہ ہو منجر اسا او توڑی تین محمد پاکی نبوت اور رسالت دوتے یقین کوئی نہیں کرنا اللہ کریم فرماتا ہے میرا محمد
تو ساڈا سبق پڑھ کے دینا تے اساں تیری کڑ نہیں لگن دیندے اللہ کریم فرماتا ہے میرا محمد پاک تو زمین تے کھلو کے تے آسمان ول ان انگلیاں کرنا تیرے ذمے ہے تے چند دے دو ٹکڑے کر دینا کہندے ذمے ہے اللہ کریم فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر اللہ کریم فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میں تے قیامت اکٹھے ہو کے آیا پیچھے قیامت بھی میرے نال آ گئی ہے کیونکہ میں اللہ دا آخری ظلم منن پیغمبر بن کے آیا میں اللہ دا آخری فرشتہ پیغام دینے والا بن کے آیا اقتربت الساعۃ شکل کمر چند دو ٹکڑے ہونا اللہ دے حکم نال اللہ کرے اللہ دے پاک پیغمبر نے اذا آسمان وال انگلیاں کی تھیں حضرت میرے محمد پاک دا صحابی ایک گواہی دیندا ہے کہ میں اس موقع تے انہاں اکھاں نال مشاہدہ کر لیا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند وال انگلیاں کی تھیں تے چند دے دو ٹکڑے ہو گئے مگر یہ مشرکین نے اپنی اکھاں نال بھی مشاہدہ کی انہاں بھر بھی کوئی نہ منیا اللہ کریم فرماتا ہے میرا محمد الرسول اللہ تو اپنا فریضہ سر انجام دے جاؤ تواڈے زندگیوں کا میں بلغ ما انزل الیک من ربک فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین اے میرا پاک پیغمبر انہاں دی پرواہ نہ کرو اے بھاوے کٹ دے نسل کیوں نہ رہ جائیں اے محمد کا قرآن سن کے دل انہاں دے کڑ دے کیوں نہ پیرویں اے محمد دی زبان دے وچوں لسان نبوت دے وچوں میں اللہ دی وحدت دا سبق سن کے میں اللہ دی برکت دا سبق سن کے انہاں دے دل کڑ دے کیوں نہ پیرویں ذکر اللہ وحدہ حشم عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ اے میرا محمد پاک تے محمد دی زبان دے وچوں ہے میں اللہ دی رحمت دے برکت دا سبق سن کے انہاں دے پیشا دل کڑ دے کیوں نہ پھیلویں تو میں اللہ دی وحدت دے برکت دے رحمت دا سبق دے دیو اللہ کریم فرماتا میرا سونا محمد الرسول اللہ تو کھول کے بیان کرے دامن کی برکات دیوان علی ذات کہندی ہے ایک اللہ دی ذات برکت دیوان علی ذات کہندی ہے ایک اللہ پاک دی ذات ہے اللہ کریم فرماندا ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری اس رحمت برکت کا سبق دے دے ہویا جدو مکے کو ہجرت کی ہے چلدیا غار صاد اندر میرے محمد پاک نے 3 دن تے 3 راتاں دا قیام کیتا ہے 3 دن تے 3 راتاں دا قیام کو کر کے تے میرے محمد پاک دی معیت دے اندر میرے محمد پاک دا یار غار تے یار مزار ابو بکر صدیق نال جا رہی ہے چلدیا پر جڑا کھانا نال لئی ودیا او بھی مک گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جا رہے ہیں تے ابو بکر بھی جا رہے ہیں رات دا وقت کھاون پیون دی شے مک گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے دور ویکھیا تے ایک خیمہ نظر آندا بھی ہے ایک چھوٹی جئی جھونپڑی نظر آ رہی ہے ایک خیمہ نظر آ رہی ہے تے اتھے کوئی لیٹری تھوڑی جئی بلدی پئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جا کے پتہ کر کے آ اس ماکل اس خیمے جو جا کے پتہ کر کے آ کوئی کھاون پیون دی شے مل ونجے اللہ دے پاک پیغمبر دا اے یار ابو بکر صدیق جدو اس خیمے تے جا کے دستک دتی تے آکھے یا اماں اے اماں کوئی شے کھاون پیون دی ہے یا کوئی نہ او جدو اس اے آواز سنی ہے رات دے وقت او تو پریشان ہو گئی کہ اے آواز کتھوں آ گئی ہے
اے آواز کتھوں آ گئی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ول ندا دیندا تے آدا یا اماں اے اماں کوئی شے کھاون پیون دی ہے یا کوئی نہ؟ اس جو ہی باہر نکل کے بیٹھا تے ابو بکر صدیق کھڑا ہے، بندہ کھڑا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی آکھن لگا اماں کوئی شے کھاون پیون دی ہے یا کوئی نہ؟ اس آکھے میرے گھر کا کوئی شے بھی نہیں کھاون پیون دی، میرے گھر کوئی شے بھی نہیں کھاون پیون دی۔ تو اس نے پوچھا کہ ماما کو جو تیرے نال پیچھے کھلوتا ہے وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پیچھے کھلوتے ہیں، وہ کون ہے؟ تو صدیق اکبر صداقت دا مجسمت مخزن تے خزانہ۔ صدیق اکبر اس موقع تے امتحان آئی کہ اگر سچ بولتا ہے تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جان نو خطرہ کہ بھئی اے بھی کینوں مکے والے چنا ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی تکلیف تے مصیبت تے اگر سچ نہ بولے تو صداقت نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رجل یہدینی السبیل، ایک بندہ میرے نال ہے جتھوں میں بھولنے لگدا وہ میرے سیدھے رستے تے نبی حضرت بکر صدیق کیا دن رجل ہے مرد آدمی انسان آگیا کہ نہیں آتا رجل مرد ہے عظیم و شان اتھو میں بھولنے لگتا او مائی بی بی او سمجھیا کہ بھئی اے کوئی جنگل دا رستے تا جڑا تا کوئی پاکستان نال نہیں رہتا ہے بھئی تو بھولنے لگا رستہ دس ہے۔ حالانکہ ابوبکر صدیق کا تو مقصد یہ ہے کہ میں دین دے معاملے دے اندر یا دنیا دے معاملے دے اندر جتھوں بھولنے لگتا رستہ میں دسنا والا کون ہے؟ او ماں کیا کہ اتنا ساڑھے گھر تک آئی شاہی نہیں آئے ایک بکری کھلوتی ہے تو یہ ہے یوں کا مریض جائی کمزور جائی اس تھڑائی جو ہے دو دیگر ہی نہیں آیا۔ فرمایا کہ کوئی اماں سانو بکری دے چھڑ بکری نبی ہوئی صدیق کے اکبر جو دے کانی تو ناپ کے تے کھیچ کے تے بیل لے آئے خیمے دی بھی جو ہی خیمے دی بھی جو بیل لے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہوں پکڑ لیا پکڑ کے تے اللہ نے پاک پیغمبر پڑھنے لگے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے پاک پیغمبر انہیں بکری دی کڑ ہوتے ہاتھ بھی پھیر دے رہی تے ہوانے دوتے یہ تھڑا دوتے ہاتھ بھی پھیر دے رہی تے پردے پہ پھیرنا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ بڑی برکت ذات ہے اللہ پاکا تیری اللہ میں نو تجاندہ بھی کوئی نہیں میں یتیم گیا علم یجد کا یتیم فآوا ووجدک ضالا فہدا اللہ میں نو تجاندہ بھی کوئی نہیں میرے سر تو توئے ماں پیو دا بھی سایہ اٹھا لیا اللہ میرے نال ترجمہ اللہ بھیڑا بھی کوئی نہیں تے میں کلا تنہا ہوں تے اللہ میرے اتے قرآن نازل کر کے تے میں نبوت و رسالت صحرا پوا کے 14 طبقہ دا امام بنا دیتے 14 طبقہ دا مرشد سید سردار بنا دیتے انجے آج اس مریض جئی بکری کے اندر اس کمزور جئی بکری کے اندر برکت بے خدا نے وہاں اللہ تکو ہے اللہ نے پاک پیغمبر جو انگے ہاتھوں تے پھیر دے جا رہے ہیں کہ نال نال قرآن دی آیات بھی پڑھ دے جا رہے ہیں تے پڑھ دے جا رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جو ہی پڑھ دے جا رہے ہیں بلے میرے محمد پاک دا ہاتھ لگے ہویا او میرے محمد پاک دا
ہاتھ لگے ہویا جس ہاتھ دے نال 14 طبقہ دی کائنات دے ہاتھ دے 10 میل وندے تے اس دا مقابلہ نہیں ہو سکدا اے میرے محمد پاک دی ایک وشائے ایک آزاد ایک جز دے اندر اللہ پاک نے جڑے برکات دے دریا بہائے اس دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا اے میرے محمد پاک دا 10 کئی حدیبیہ دے مقام دے جتھے صحابہ کرام تھوڑ گئے پانی کوئی نہیں 1400 یا 1500 کی نفری تے جماعت تے لشکر موجود ہے تے اوتھے پانی پیون واسطے بھی کوئی نہیں وضو واسطے بھی کوئی نہیں غسل واسطے بھی کوئی نہیں تھوڑا جی پانی انجے چمڑے دے ایک چیز کے اندر ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او پانی اڑا لے آؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے انجے اپنا دس مبارک اس پانی کے اندر جو ہی داخل کیتا ہے اللہ نے ہاتھ دے وچوں چشمے جاری کر دیتے اس موقع تے 1400 صحابہ کرام اس پانی چوں نفع اٹھا رہے ہیں اللہ نے برکت دے دریا تے سمندر بہا دیتے حتیٰ کہ ایک موقع بھی آیا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر غزوہ خندق دے موقع تے اللہ کے پاک پیغمبر دے صحابی تے میرے محمد پاک خندق کھود رہے ہیں چلتے چلتے اول کھودتے افلاج تارے عالم کے پتھر پیڑ تے بننے ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد پاک تے صحابی حضرت جابر جدوں یہ حالت دیکھیے کہ میرے محمد پاک بھوک کی وجہ تو پتھر پیڑ تے بننے ہوئے مگر برداشت نہیں کر سکے فوراً اپنے گھر دے اندر گئے اپنی بیوی کو پوچھ دیں کہ کوئی شے گھر دے اندر کھاور دی ہے کہ کوئی نہ وہ میرے گھر دے سنتا آجا گھر دے اندر آئے کہ چھوٹا دیا بکری دا بچہ ہے تے آئے چند ساجر تجاؤ دے پین اللہ دے پاک پیغمبر تیار حضرت جابر آکھن لگا اے تا میرے محمد پاک واسطے دعوت ہونی چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی دا دعوت تیار کرو کہ میں اللہ دے پاک پیغمبر نو بلا کے لے آنا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت جابر من کے میرے محمد پاک نو دعوت دیتا ہے کہ آجا یا رسول اللہ تو سانتے چند رفقا اور بھی اپنے نال لے کے ساڑھے غریب خانے تو تے ضرور پہنچے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو جدو حضرت جابر نے دعوت دیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان آگ دیتا سارے نو آگ دیتا کہ سارے دی جابر دعوت کیتی جاندہ ہے جدو حضرت جابر نے سنیا تے آکھن لگا ہون کے بنسی ایتا چند رفقا دی میں دعوت کیتی ہے جدو گھر پہنچے ہے اپنی بیوی نو تے اپنی اہلیہ نو دس دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تا سارے نو دعوت دے دیتی ہے کہ ود قربان ہو بنجا میں انہاں بھائیاں بیویاں صحابیات جنہ دی میرے محمد پاک نے ایسی صحبت اختیار کی تھی میرے محمد پاک کی سنگت جنر بہانا لیا میرے محمد پاک کو تعلیم و تربیت لوانا لیا اس وقت آکھن لگی تو کتنی دی دعوت کی تھی حضرت جابر کا میں تو چند رفقا واسطے کھانا تیار کیتا ہی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا عمومی اعلان کر دیتا ہے اس فرمایا کہ اگر تو چند واسطے تیار کیتا ہے تے تیرا دعوت اتنی ہی ہے باقی جڑی دعوت دیتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت ہے باقی واسطے کوئی جانے تے اللہ جانے سارا کسی کا چل دیا حضرت جابر دے گھر تے پہنچ گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے نصیحت فرمائی کہ میرے آمن تو پہلے برتنہ نو کھولنا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جدو گئے اس ہانڈی کے اندر اپنا لواب دہن چھٹ دیتا تے ول فرمایا اس آٹے کے اندر بھی تے ہانڈی کے اندر ول فرمایا کہ اے جابر ہن تو تقسیم کر کے سارے ہو دیتا اللہ جابر آدن ہزارہ کا لشکر آگا تے ہانڈی جو این معلوم ہوندہ ہے کسی ہے تو لقمہ نہیں چکے سارا لڑ کے کھا سارے کہے کر ایک لقمہ بھی تے ایک روٹی کا گرا بھی کام ہو اللہ فرماتا ہے برکت دے دریا و حوال اللہ کھونے اے برکت دے رحمت دے خزانے بہاوان اللہ کھونے اللہ کریم فرماتا ہے جدو کی حجیہ معاملہ پیش ہے کہ میرے محمد پاک نے شب و روز اندر کیا
دعوت دیتی ہے کہ برکت دے رحمت دے مخزن دے خزانے تے دریا بہان علی صادق اللہ پاک دیے اللہ دے پاک پیغمبر اس بکری دی کڈو تے ہاتھ پھیر دے جا رہے ہیں صدیق اکبر واٹھیا اے میرے یارا انہوں دوہرا شروع کر دے حضرت میرے محمد پاک دا اے ساتھی ابو بکر دا یا رسول اللہ اے دا ہوانا تا ہون بالکل فول ہو گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق تدو دوہرا شروع کر دے حضرت ابو بکر صدیق کہنے او مائی اماں برتن جڑے ہور گھر جن چوئنیو سارے برتن لے گیا او مائی بی بی دے سارے برتن دودھ نال بھری گئے مگر بکری دا دودھ بکری دا دودھ مکیا کوئی نہ کہ برکت دے خزانے بہانا نہ کون ہے اس واسطے اس ذات تے تسا امید رکھو اس ذات تے امید تے یقین تے ایمان رکھو کہ رحمت دے برکت دے خزانے ہیں تا کہیں دے ہاتھ دے اندر او اللہ پاک ہی ہے جس تے اپنی رحمت دے برکت دے خزانے بہا دے وے اس واسطے ادھے آدھے بھجن دی ضرورت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنا لیں تا کہیں دے کو نہیں او معبد دی ماں جدو اے سارے برکت دے کرشمے ویکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ٹر گئے مدینے کی طرف سفر فرمایا والقبا مقام دتے آرام فرمایا اتنے مسجد قبا تعمیر کی تھی وقت چلدیاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگے مدینے کی طرف چلے گئے مدینے والے پہلے منتظر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آوان والے وہ ہر روز انتظار کرتے کرتے واپس واقع اندیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا آئے کوئی نہیں انتظار کردیاں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ پہلے ہی انتظار کے اندر کھڑے آنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی اللہ کریم دے پاک قسم کا جو مدینے کے اندر پہنچے ہر انصاری دی یہ تمنا آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو آرام کریں ساڑھے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پوچھنے دوتے میں جو سوال ہے جاون جو جتھے رک گئی تے بہ گئی میرا وہ مقام ٹھہرا ہے اول مقام ملیا تو حضرت ابو ایوب انصاری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف مہمان محمد کے میزبان ابو ایوب انصاری سبحان کیا مقام ہے کیا اللہ پاک نے انہیں عزت دیتی دن قیامت دے اللہ پاک سانوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت دے زیارت بھی عطا کرے دنیا نوتے تا سا نہیں بیک سکے او تو خوش قسمت انہاں دی اکھاں خوش قسمت انہاں دے وجود ہیں خوش قسمت انہاں دی زندگی ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ حضرت ایوب ابو ایوب انصاری کی دو منزلہ دو بلڈنگاں مکان آئی ایک اتلی بالا سانا ایک تلے حضرت ابو ایوب انصاری آگیا تو سب اتلے مقام میں کلام فرماؤ میں تلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہ لوگا میرے دیدار واسطے آنا زیارت واسطے آنا ملاقات واسطے آنا اس واسطے میں تلے ہی رہا حضرت ابو ایوب انصاری اتنا چڑھنا کا گستاخی سمجھ دیا بے ادبی سمجھ دیا کہ میں اتنا ہوں سما تے میرے محبوب تلے اسے تلے مکان کے اندر ایک نکر کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری نے اتنے رات کٹ دی میرے محبوب محمد کی توہین اور دوسرے رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتلی منظر کرتے لے گئے یہ سارا سلسلہ اصل کچھو بولے آتے کچھو لا الہ الا اللہ فران کی چھوٹی تو چلے آتے نا لا الہ الا اللہ بات چل دیا تو کتنے پہنچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نو مدینے تک پہنچ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ام معبد دے خیمے کو چلے پیچھو ابو معبد بھی آیا اس آکھا ہے دودھ کتوں ہے برکت برتن دودھ دے بھرے بھرے کتوں آگئے تو کہا ہے ایک نوجوان آیا ہے ایک شخص آیا ہے اس نے برکات انسانیاں سارے اس نے کرشمے دکھائے اپنے ہاتھ کی والو اس آکھا تو ذرا نقشہ بیان کرتے حلیہ بیان کرتے سبحان اللہ اس نجر اللہ نے اس بی بی ام معبد نے جڑا نقشہ کھینچے آنا کوئی نقشہ اللہ نے قرآن بیان کیا
کیونکہ ہوں وقت نہیں میں تھوڑے سامنے بیان کرا سورۃ ضحیٰ پڑھ لے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. سبحان اللہ. سارا نقشہ اس کی بیان کیتا ہے. چلدے آنکھیں لگی میں اس پیغمبر دا اس بندے دا نقشہ تیرے سامنے بھولیا کیا بیان کرا. این معلوم ہوتا ہے کہ آسمان اللہ 14ویں دا چند ساڑھے گھر آ گیا ہے. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت قدر کرن کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سچا تعلق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.